رمضان بہت ہی خیر و برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی جتنی خوشی بڑوں کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزے فرض تو ہیں بالغ پر، لیکن بچے رمضان کیسے گزاریں؟ وہ روزے کیسے رکھیں اور ذکر و اذکار کیسے کریں؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیرنٹس یہ بچوں کے لیے رول ماڈلز ہوا کرتے ہیں۔ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتا دیکھتے ہیں، تو فرسٹ آف آل آپ ان کے سامنے وہی کچھ کریں جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ بچوں کا مائنڈ یہ بالکل بلینک پیپر کی طرح ہوا کرتا ہے۔ بچپن سے جو ہیبٹ ان کے اندر ڈال دی جائے گی یا جو انفارمیشن ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو آپ رمضان میں بچوں کا ساتھ دیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی ہیلپ کریں اور ان کو رمضان، عبادت اور اسلام کے بارے میں بتاتے رہیں۔ سحری میں جب آپ اٹھتے ہیں تو بچوں کو بھی جگائیں اور انہیں بتائیں کہ سحری کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بتائیں کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجا کرتے ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ جب بچہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کے اندر کیوریسٹی جگے گی اور وہ جاننا چاہے گا کہ میرے والد کیا کر رہے ہیں، وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، تو آپ اس کو اس کے بارے میں بتائیں۔ جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین کو مسجد لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب عشاء کی نماز میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے نواسے آپ کی کمر پر چڑھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ اور آرام سے سجدے سے سر اٹھائے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد لے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور جب بچہ بالکل 7 سال کا ہو جائے تو گھر میں چھوٹا سا فنکشن رکھیں، اپنے خاندان کو مدعو کریں اور بچے کو بتائیں کہ بیٹا یا بیٹی آپ 7 سال کے ہو گئے ہیں، اب آپ نماز پڑھیں۔ اس کو نماز کے بارے میں بتائیں کہ یہ بہت اہم عبادت ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بتائیں کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور نماز نہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس کو چھوٹی سی نماز کے تعلق سے بکلیٹ ہی دے دیں اور بچے کو دھیرے دھیرے روزے کا عادی بنائیں۔ آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ پہلے دن 3 گھنٹے کا روزہ رکھائیں، دوسرے دن 3.5 گھنٹے کا، تیسرے دن 4 گھنٹے کا، چوتھے دن 4.5 گھنٹے کا۔ دھیرے دھیرے یہ ہیبٹ آپ بلڈ کرائیں۔ جس دن بچے کا روزہ کمپلیٹ ہو تو اس دن آپ خاندان کے لوگوں کو مدعو کریں اور ایک چھوٹی سی محفل رکھیں اور بچے کو روزے کے بارے میں بتائیں کہ روزہ یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری امتوں پر فرض کیا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر کے اب تک کی جتنی بھی امتیں آئیں سب پر روزہ فرض تھا، اور رمضان کا روزہ یہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوا۔ بچے کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات بھی کرایا کریں، اور جب بچے کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرائیں تو اسے بتائیں کہ صدقہ دینے سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول راضی ہوتے ہیں، اس سے غریب اور نیڈی لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے۔ افطار کے وقت بچے سے چھوٹا موٹا کام بھی کرائیں تاکہ اس کو سلیقہ ہو کہ دسترخوان کیسے لگایا جاتا ہے، پلیٹ کیسے رکھا جاتا ہے اور گلاس کیسے پکڑا جاتا ہے۔ اس کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور وہ کچھ سلیقہ بھی سیکھے گا۔ افطار کے 10-15 منٹ پہلے آپ بیٹھ کر دعائیں کریں اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی بٹھائیں اور بتائیں کہ یہ پیارے آقا کی سنت ہے اور افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ افطار کریں تو اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلائیں، اس سے بچے کے اندر محبت بھی پیدا ہوگی۔ رمضان میں کچھ ٹائم قرآن پڑھنے کا مقرر کر لیں، اور جب آپ قرآن پڑھیں تو بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس کو قرآن کے بارے میں بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یہ ہمیں انسان بناتا ہے۔ اور بھی جو کچھ انفارمیشن آپ کو معلوم ہو قرآن سے ریلیٹڈ سب کچھ بچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں، اور بچے کو چھوٹی چھوٹی دعائیں تسبیح یاد کرائیں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ۔ جب جگنے والی رات آئے شب قدر تو آپ اپنے ساتھ بچوں کو بھی جگائیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے رمضان میں تو ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے، لیکن 20 رمضان کے بعد اور زیادہ ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جگنے والی راتوں میں خود بھی جگا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے۔
جب آپ بچے کو جگائیں گے تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ کون سی رات ہے اور کیوں ہم جگ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے یہ سب بچوں کو بتائیں، اور بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹا یہ سب عبادتیں صرف رمضان ہی میں نہیں کرنی، بلکہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو ایسے ہی ایکٹیو رہنا ہے۔